أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: منا 12 مهديا، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم 9 من ولدي وهو قائم بالحق. صدق مولانا الامام الحسین علیہ السلام۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں، پروردگار عالم نے یہ توفیق دی اس چینل پہ آ کے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے کچھ زیارات کی فضیلت اور امام مہدی علیہ السلام کے غیبت کے حوالے سے، ان کے منتظرین کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ اس قنات کے انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورے ورلڈ لیول پہ، پورے دنیا جہاں میں جو ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس 40 کے اس پرشکوہ پیادہ روی کو، پیدل مارچ کو، اس واک کو دکھانے کے لیے، اس عظیم عبادت کو لوگوں تک دکھانے کے لیے انہوں نے برنامہ کی ہوئی ہے، انہوں نے زحمت کی ہیں۔ پروردگارہ ان سب کی ان زحمات کو اپنے بارگاہ رب العزت میں قبول منظور فرمائیں۔ یقیناً یہ ایام اربعینیہ ہیں، یہ عظیم پیادہ روی، پیدل مارچ، یہ احتجاجی واک جو ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس عظیم قیام کی، اس عظیم نہضت و تحریک کی جو ہے نصرت کے لیے، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس عظیم قیام کی جو ہے تائید کے لیے آج شیعیان علی بن ابی طالب صلوات اللہ سلام علیہم اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، خواتین ہو، سب کے سب جو ہے اس وقت قبرۃ الاحرار ابا الاحرار علیہ السلام کے روضے مبارک کی طرف جو ہے رواں دواں ہے۔ آج کا یہ موضوع ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور قائم آل محمد علیہ السلام ہیں۔ 40 حسینی ظہور امام زمان علیہ السلام تک۔ مولا و آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے عیون الرضا میں یہ روایت شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہیں۔ مولا و آقا ابا الاحرار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منا 12 مہدیاں، ہم میں سے 12 مہدی ہیں۔ اولہم علی بن ابی طالب، ان میں سے پہلا جو ہے مہدی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہیں۔ وآخرہم 9 من ولدی، اور اس مہدی میں جو آخر ہیں، جو کہ میرے بیٹوں میں سے 9واں بیٹا، وہو قائم بالحق، وہ بیٹا قیام کرے گا حق کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، حق کو اس دنیا کے گوشے و کنار تک پہنچانے کے لیے میرا جو 9واں بیٹا ہے وہ قیام کرے گا۔
وہ بھی مہدی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 12 کے 12 مہدی ہیں۔ ان میں سے پہلا مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں، اور آخر جو ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات مقدس ہے۔ لہٰذا یہ دو اہم موضوع ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں، محققین تحقیق کر رہے ہیں کہ شیعوں کے پاس، اہل تشیع کے پاس، امامیہ کے پاس دو اہم چیزیں ہیں، دو اہم ستون ہیں، ان کے اوپر تشیع جو ہے قائم ہیں۔ ایک، یہ لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قیام کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو ہے اپنے سب کچھ لٹانے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے اولاد، اپنی جان، مال و دولت جو ہے صرف کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قیام کرنا اور قائم آل محمد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام پر اس قیام کی حفاظت کرنا شیعوں کی علامت ہے۔ شیعوں کی دو اہم کام، پہلا کام قیام ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دینا، ابا الاحرار کے نام پر قیام کرنا، ابا الاحرار کے اس قیام و نہضت اور اس تحریک کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے سب کچھ لٹا دینا، یہ شیعوں کی علامت ہیں۔ اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام پر حفاظت کرنا، اس قیام کی حفاظت کرنا، اس نہضت کی حفاظت کرنا، اس تحریک و بیداری کی جو حفاظت کرنا۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس دوران غیبت میں ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم قیام کی حفاظت کرنا، یہ شیعوں کی ایک اہم ذمہ داری میں سے ہے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کی تمنا اور ارمان دل میں رکھے ہوئے وہ اپنے زندگی کو بسر کرتے ہیں، اپنے زندگی کو گزارتے ہیں، اپنے ہر لمحہ بلمحہ وہ منتظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے ہیں۔ لہٰذا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کی انتظار کرنا، یہ حقیقی طور پر دیکھا جائیں تو ان دونوں کے درمیان میں ارتباط ہیں۔ جو عاشقان ابا الاحرار ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حقیقت میں یہی لوگ منتظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے ہیں۔ یہ آپس میں یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ حقیقی کربلائی اور عاشورائی حقیقت میں منتظرین امام زمان ہیں۔ منتظرین امام زمان کے ظہور کے لیے راستے کو فراہم کرنا، آمادہ سازی کرنا، اس فضا کو آمادہ کرنا حقیقت میں اس عاشورائیوں کا کام ہے، اس حقیقی جو ہے عزاداروں کا کام ہے کہ وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے اس فضا کو، اس عالم کو آمادہ کریں تاکہ آپ اور میرے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں۔ لہٰذا حقیقی منتظرین امام زمان کے لیے جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم قیام میں، عظیم نہضت میں، اس عظیم تحریک میں شامل ہونے کے لیے
ان اصحاب اور انصار و جانصاروں کے درمیان میں کچھ صفات کا ہونا ضروری تھا، کچھ کوالٹیز ہونا چاہیے ان کے اندر۔ ہر کوئی اس ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قیام میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، ہر کوئی جو ہے اس تحریک کربلا میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، اس کے اندر وہ صفات نہیں ہے، وہ خوبی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ قیام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں شامل نہیں ہو سکے۔ وہ اپنے اس جان کو اپنے وقت کے امام علیہ السلام پر فدا نہیں کر سکے، اپنے خون کو کربلا معلی میں اس عظیم سرزمین کے اوپر جو ہے اپنے خون کے ایک قطرے کو اس سرزمین کے اوپر جو ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خون کے ساتھ شامل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں تھی، ان کے اوپر جو خوبی نہیں ہے، وہ صفات ان کے اندر موجود نہیں تھے۔ لہٰذا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہونے کے لیے، انصار اور جانصاروں میں شامل ہونے کے لیے، ان کے لیے بہت سارے خصوصیات کا ہونا ضروری ہے جو حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت میں موجود ہیں، جو مسلم بن اوسجہ جیسی عظیم صحابی میں موجود ہیں، اور جون جیسے اس صحابی کے اندر موجود ہیں، حر جیسی شخصیت کے اندر جو صفات اور کوالٹی موجود ہیں، ان صفات اور کوالٹی کی موجودگی میں ہی وہ لوگ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے انصار میں شامل ہو سکے، ان کے قیام میں وہ لوگ شامل ہوئے۔ اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حقیقی جانصاروں میں ہونے کے لیے، منتظرین امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں شامل ہونے کے لیے بھی انسان کے اندر کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے، کچھ کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ صفات اور کوالٹی موجود نہیں ہوں گے، حقیقی منتظرین میں نہیں ہوں گے۔ منتظرین کی دو قسم ہیں، ایک تو عقیدتی طور پر اور شعار کے طور پر جو ہے لقلقے زبان کے حد تک وہ لوگ جو ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے منتظرین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ امام زمان جو ہے پردے غیبت میں ہیں، اور آپ علیہ السلام جو ہے ظہور فرمائیں گے، آپ اس وقت جو ہے غیبت کبرا میں ہیں، اور آپ علیہ السلام یقیناً اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کا عقیدہ یہی ہے، اور وہ زبانی طور پر اپنے آپ کو منتظر بھی سمجھتے ہیں، یا منتظر، وہ امام ہم منتظر ہیں اور ہم منتظر ہیں، ہمارے اعتبار سے تو وہ منتظر ہیں جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ حکم خدا کے اعتبار جو خود منتظر ہیں۔ آپ اور میرے وقت کے امام پروردگار عالم کے اذن کے محتاج ہیں تاکہ یہ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ لہٰذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حقیقی منتظرین میں ہونے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی طرح محتاج ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ان صفات سے مزین کرنے کی طرح محتاج ہیں جو جانصاران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اندر موجود تھا، اور اسی طرح جانصاران امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اندر ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ دونوں قیام ثقافتی طور پر اسلامی تحریک، یہ بیداری امت کے لیے ہیں، امت کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، امت کو حق تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ جس طرح ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قیام لوگوں تک حق کو پہنچانے کے لیے تھا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے، یہ قیام لوگوں تک اس اسلام حقیقی کو پہنچانے کے لیے، اس اسلام نام محمدی کو پہنچانے کے لیے، اس اسلام توحیدی کو پہنچانے کے لیے، اس اسلام کو پہنچانے کے لیے جس اسلام کو پروردگار عالم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے
مبعوث کیا، اس اسلام حقیقی کو پہنچانے کے لیے ابا الاحرار علیہ السلام نے اس عظیم قربانی کو پیش کیا۔ ابا الاحرار نے اس اسلام کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں دیا۔ اکبر کی جوانی سے لے کر 6 ماہہ علی اصغر تک، اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ردا سے لے کر سکینہ مظلومہ سلام اللہ علیہا کے اس گوشوارے تک کو جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے ابا الاحرار علیہ السلام نے قربانی دی۔ چونکہ اس قیام کو بچانے کے لیے، اس قیام کو کرنے کے لیے بہت سارے قربانیوں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس عظیم قیام کو جو ہے انجام دینے کے لیے بھی انسان کے اندر کوالٹی ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر جو ہے اگر ہم دیکھا جائیں تو 3 قسم کے صفات کا ہونا ضروری ہے، 3 جہت سے جو ہے، جہت عبادی، جہت اجتماعی اور جہت سیاسی۔ ان 3 چیزوں کا ہونا ایک حقیقی عاشق حسین علیہ السلام کے لیے اور ایک منتظر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ جہت عبادی، جہت اجتماعی اور جہت سیاسی۔ جہت عبادی ایک حقیقی عاشق حسین جو ہے اس کا ارتباط پروردگار عالم کے ساتھ قوی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کہیں کہ میں عاشق حسین ہوں، میں حسین کا پیروکار ہوں، میں علی کا پیروکار ہوں، میں چہارہ معصومین کا پیروکار ہوں، میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا پیروکار ہوں، لیکن اس کا ارتباط خدا کے ساتھ نہ ہو تو یہ حقیقت میں جو ہے نہ پیروکار حسین ہے، نہ یہ عاشق حسین ہے، نہ یہ عاشق امیر المومنین ہے۔ بلکہ حقیقی جو عاشق حسین ہے، حسین سے جو محبت کرنے والا ہے، حسین کے راہ پر جو چلنے والا ہے، جو اپنے آپ کو حقیقی معنی میں حسینی کہتا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ کوالٹی جو ہے بطور اتم ہونا چاہیے، اس کا ارتباط خداوند عالم کے ساتھ قوی ہونا چاہیے۔ جتنا اس کا ارتباط خدا کے ساتھ قوی ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ سے زیادہ حسینی بندے کی اس کے اندر صلاحیت آئیں گے، زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ قریب ہوں گے، وہ کربلا کے ساتھ قریب ہوں گے، وہ عاشورہ کے ساتھ قریب ہوں گے، وہ 40 حسینی کے ساتھ قریب ہوں گے، جب اس کا ارتباط قوی ہوگا پروردگار عالم کے ساتھ۔ ایک دوسرا جو ہے جنبہ اجتماعی، اس کا جو ہے ارتباط جو ہے لوگوں کے ساتھ، اس کا ارتباط مردم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اس کا اخلاق، اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، سلوک بہتر ہونا چاہیے۔ ایک عاشق حسین کے لیے، ایک محب حسین کے لیے، ایک اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اس کا ارتباط اجتماع میں جو ہے، معاشرے میں جو ہے باقی افراد سے امتیاز اور ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے حسن معاشرت کو دیکھ کر، اس کے جو ہے دوسروں کے ساتھ جو ہے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو دیکھ کر، بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ سلوک آنے والے اس حالات کو دیکھ کر لوگ خود پہچان جائیں کہ یہ جو ہے حقیقت میں حسین کا ماننے والا ہے، اور یہ حقیقت میں جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا ہے، یہ حقیقت میں عاشورائی ہے، اور یہ حقیقت میں کربلا اور 40 کو منانے والا ہے۔ آپ کے افعال سے معلوم ہو جائیں کہ یہ کربلائی ہیں، آپ کے افعال سے معلوم ہو جائے آپ حسینی ہیں، آپ کے افعال سے معلوم ہو جائیں کہ آپ جعفری ہیں، آپ کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اس اعمال بتائیں کہ آپ
किस नहज पे जा रहे हैं। आपके अमाल बताएं कि आप करबलाई हैं, आप हुसैनी हैं, आप अली के मानने वाले हैं। लिहाजा माशरे में आप एक बेहतरीन इंसान बन जाएं, आपका खुल्क अच्छा हो, आप लोगों पर एहसान करने वाला हो, आप जुल्म के खिलाफ जो उठने वाला हो, आप मजलूमों की हिमायत करने वाला हो, आप गासिब के खिलाफ जो है शीशा पिघलाई हुई दीवार हो। जहां पर किसी पर भी जुल्म हो आप उठ खड़े हो जाएं, क्योंकि आप हुसैन का मानने वाला है, आप करबला के मानने वाले हैं, आप अरबाइन को मनाने वाले और मानने वाले हैं। आपके अफ़आल से मालूम हो जाएं कि आप उस क़ियाम के जो है क़ियामगाह से परवरिश याफ्ता हैं, जहां पर जुल्म के खिलाफ हुर्रियत के लिए खड़ा होने की जो है परवरिश की गई है। वो सलाहियत कहाँ से मिलता है? ये सलाहियत, ये परवरिश इस तरीक़ से मिलता है, तरीक़ हुसैन से मिलता है, तरीक़ अरबाइन से मिलता है। ये ईसार और कुर्बानी आप देखें, 1400 साल गुजरने के बाद भी आज का ये प्यादा रवी, आज का ये वाक, आज ये पैदल मार्च जो है, जहाँ पर इंसान के लिए कुर्बानी ही कुर्बानी है। हर कोई ये चाहता है कि मैं भूखा रहूं, लेकिन मेरा जो साथी है, मेरा दोस्त है, हुसैन का जो चाहने वाला है, ये सैर हो जाए। मुझे तकलीफ पहुंचे तो पहुंचने दें, लेकिन हुसैन के ये मानने वाला जो तकलीफ में ना हो। ये लोग आज हुसैन पर फिदा हो रहे हैं, हुसैन के मानने वालों पर फिदा हो रहे हैं, अपने माल को जो है, अपने दौलत को सर्व कर रहे हैं हुसैन के मानने वालों के ऊपर, हुसैन के आज़ादारों के ऊपर, इन आशिकान हुसैन के ऊपर सर्व कर रही हैं। ये है इर्तिबात मर्दूम, लोगों के साथ इज्तिमा में, माशरे में एक सूदमंद फ़ायदेमंद इंसान होना। ये हुसैनी किरदार के मालिक, ये हुसैन के मानने वालों का जो शिवा है। अगर हम देखा जाए कि सदर इस्लाम में हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है जहत अव्वल में तो कमाल थे, इबादत के एतबार से वो लोग कमाल दर्जे पर मौजूद थे। बाज लोग कहते हैं कि वो लोग मफातिहुल जनान के हाशिये तक को भी पढ़ते थे, लेकिन इज्तिमा में पहुंचकर माशरे से वो लोग अक्सर गाफिल, माशरे की तरफ उनका कोई नजर नहीं है। उन 8 आबिदों का जो है वाक़या बहुत मशहूर है सदर इस्लाम में। वो लोग इंतहाई इबादत गुजार लोग, हर वक़्त इबादत खुदावंदी में मसरूफ़, उनकी दिन को जो है सियाम के हालत में, रात को क़ियाम के हालत में, हमेशा इबादत ही इबादत में। लेकिन जब वाक़े करबला हुआ, वो लोग मुल्तफ़िन नहीं हुए उस क़ियाम हुसैनी की तरफ, उस नहज़त हुसैनी की तरफ, उस तहरीक हुसैनी की तरफ वो लोग बिल्कुल भी मुतवज्जिह नहीं हुए, चूंकि वो लोग फ़कत और फ़कत जहद अव्वल में मसरूफ़ था, इबादत खुदावंदी में मसरूफ़ था। लेकिन जहद इज्तिमाई में, इज्तिमा में क्या हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है, इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा है, किसी हक को छीना तो नहीं जा रहा है, उसकी तरफ वो बिल्कुल मुतवज्जिह नहीं। जब उन तक ये खबर पहुंची कि अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया गया है, तो फ़कत और फ़कत अफसोस के चंद जुमले उन्होंने अदा किए। उस इबादत का क्या फ़ायदा जब माशरे से लाताल्लुक़ हो। एक है जहद सियासी, सियासी तौर पर भी इंसान को होशियार होना चाहिए, दुश्मन शिनास होना चाहिए, अपने बसीरत के ज़रिए से, अपने उस आंखों के ज़रिए से दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है। इन दोनों क़ियामों में हम देखें तो ये इस क़ियाम आशूरा और क़ियाम इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, दोनों में हमें जो है इन दो चीज़ों की तरफ मुतवज्जह होने की ज़रूरत है। क़ियाम आशूरा में दुश्मन शिनास होना चाहिए था। उस वक़्त भी लोगों ने बहुत ही प्रोपेगेंडा किया, लोगों के अज़हान को ख़राब करने की बहुत कोशिश की।
ہر ایک جہت سے جو ہے انسان کے ان حسینی افراد کے ذہنوں کو مشوش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بابصیرت اصحاب، وہ بابصیرت جو ہے انصار، وہ جانثاران، جس نے لوگوں کے اس تشویش میں ڈالنے والے تمام تر آرا کو مسترد کر دیا، اپنے اس دل کی آنکھوں سے اپنے بصیرت کے ساتھ حقیقی امام کو انہوں نے پہچان لیا، وقت کے امام کی معرفت حاصل کی انہوں نے، اور انہوں نے اپنے امام علیہ السلام کی نصرت مدد میں لحظہ برابر بھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ لہٰذا دشمن شناسی بہت ضروری ہے، دشمن کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر ہم جو اس وقت غیبت کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت تو بہت سارے شبہات ہیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اعتبار سے، ان کے طولانی عمر کے اعتبار سے بہت سارے شبہات کو ڈالا جا رہا ہے ہمارے درمیان میں۔ اب ہمیں دشمن شناس ہونا چاہیے، دشمن کے چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دشمن کے اس فریب کو جو ہے دھوکے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کربلا میں اصحاب حسین علیہ السلام نے تمام دشمن کے چالوں کو جو ہے نیست و نابود کیا اور ختم کر دیا، اسی طرح آج بھی منتظرین امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذمہ داری ہے کہ آج کے ان شبہات اور دھوکے کو جو ہے اپنے پاؤں تلے رونگ کر جو ہے حقیقی معنی میں منتظرین امام میں سے شامل ہو جائیں۔ لہٰذا ان تین صفات کا ایک حقیقی عاشق حسینی اور عاشق منتظر امام زمان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جہت سے تو ارتباط خدا قوی ہو لیکن ارتباط اجتماعی نہ ہو، سیاسی نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح وہ 8 عابدوں کا جو ہے ارتباط خدا کے ساتھ بہت قوی تھا، لیکن معاشرے میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، دشمن شناسی ان کے اندر اصلاً موجود نہیں تھا، تو ان کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر ان تینوں کے درمیان میں جو ہے یہ 3 سبجیکٹ ہیں، 3 مختلف جو ہے کتاب ہیں، ہر کتاب میں جو ہے انسان کے لیے نمبر کا آنا ضروری ہے، 5 نمبر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ارتباط خداوندی میں 100 نمبر لے لیں، لیکن ارتباط اجتماعی معاشرے کے ساتھ ارتباط میں آپ کا نمبر 10 نمبر ہو تو آپ جو ہے فیل شمار ہو جائے گا۔ کم سے کم آپ کے لیے ہر سبجیکٹ میں، ہر کتاب میں جو ہے 5 نمبر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ ارتباط و خداوندی میرے 100 نمبر ہیں، اس میں سے مجھے 33 نمبر جو ہے دوسرے سبجیکٹ میں دے کر پاس کیا جائے، چونکہ میرا اجتماع کے ساتھ ارتباط 0 ہیں، ارتباط خداوندی 100 نمبر ہیں، 50 نمبر دے کر جو ہے اس 100 میں سے 50 نمبر مردم کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جو میرا ارتباط 0 ہیں اس میں دے کر مجھے پاس کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ کا ہر جہت میں، ہر کتاب میں 5 نمبر ہونا چاہیے۔ آپ کا جو ہے ہر کتاب کے اندر جو ہے نمبر آنا ضروری ہے۔ جس طرح ارتباط خداوندی میں آپ قوی ہو سکتے ہیں، اسی طرح آپ کے لیے معاشرے کے ساتھ بھی آپ کا ارتباط قوی ہونا چاہیے۔ جس طرح سیاسی طور پر بھی انسان کا قوی ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید کو آپ مثال لے لیں، وہ سیاسی طور پر بہت قوی تھا، وہ جب بھی کسی کے ہاں زکات لینے کے لیے بھیجتا تھا، نہ دینے والے کے لیے وہ قتل کر دیتا تھا، لیکن عبادت کے اعتبار سے دیکھیں وہ 0 ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری ہے: عبادت خداوندی، ارتباط بخدا، ارتباط باجتماع، ارتباط بمردم، اور سیاسی طور پر بھی۔ اور مثال اگر ہم دینا چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہر جہت میں آپ کے اور میرے نمونے عمل ہیں۔ وہ علی بن ابی طالب نخلستان میں، عبادت خداوندی میں، خوف خدا میں وضو کے پانی کو دے کر زرد ہو جاتے ہیں، نخلستان میں خوف
خدا عبادت میں جو بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہی علی جو ہے عمر ابن عبدود جیسے اس پہلوان کو جو ہے 2 ٹکڑوں میں جو تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہی علی جب محراب عبادت پہ آ جاتے ہیں تو ان کا جو رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور اجتماع کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ اس علی ابن ابی طالب کا ارتباط اس حد تک ہے کہ رات کے تاریکی میں علی ابن ابی طالب اپنے دوش مبارک پر کھانے کو رکھ کر ان غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ خلاصے کلام یہی ہوا کہ انسان کے لیے ان 3 جہت سے ہونا چاہیے، 3 جہت ہونا چاہیے: مردم کے ساتھ اجتماع، رابطہ خدا بند عالم کے ساتھ ارتباط، اور اجتماع میں جو ہے اس کی مردم کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا اچھا ہونا چاہیے، اور دشمن شناس ہونا چاہیے۔ یہ ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی، جو اپنے آپ کو جو ہے عبادت خداوندی میں جو ہے اس طرح لے آتے ہیں کہ گویا کہ خداوند عالم کہتے ہیں کہ میں دل کی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھتا ہوں۔ وہ علی 1000 رکعات جو ہے رات کے اس تاریکی میں انجام دیتے ہیں، اور وہ علی ابن ابی طالب ان فقیروں مسکینوں کے گھروں تک جو ہے اپنے کندھے پر رکھ کر جو ہے ان غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور بتاتے بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہیں۔ جب آپ کے شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا ایک شخص رو رہا ہے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں میرا مونس اور مجھے کھلانے والا، مجھے پلانے والا نہیں آیا۔ تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ کہا کہ میں نابینا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ مسکین جالس ہے، بیٹھا ہوا ہے مسکین کے ساتھ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ اور کون کہہ سکتا ہے، یہ اور کون ہو سکتا ہے جو ان فقیروں اور مسکینوں اور یتیموں کو کھلانے والا اور اپنے شناخت کو بھی نہ بتائیں احسان کرنے والے کے لیے وہ میرے بابا ہو سکتا ہے۔ کہا کہ میرے بابا ہیں اور میں اس کا بیٹا ہوں، اور اس کو شہید کیے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، پہلے 2 زخمی رہے، 19 کو ضربت لگی، 21 کو شہادت ہوئی، میرے بابا اس دنیا جا چکے ہیں۔ وہ نابینا شخص اتنا رویا اور اس کی روح جو ہے امام علیہ السلام کے اس فراق کو، اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ علی ابن ابی طالب، یہ حسین ابن علی کے بابا، اور آپ اور مجھے بھی یہی چاہیے کہ ایک حقیقی حسینی کے لیے، ایک حقیقی شیعہ علی ابن ابی طالب کے لیے ارتباط بخدا بھی قوی ہونا چاہیے۔ معاشرے میں جو ہے آپ ایک بہترین انسان ہونا چاہیے کہ خیر الناس، بہترین انسان کون ہے؟ کہا کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچائیں، جس سے لوگ خیر کی توقع رکھیں، لوگوں کے لیے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہو۔ لہٰذا انسان کے لیے چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کریں ارتباط بخداوندی کے لیے، اپنے زندگی کو برنامہ ریزی کریں، اپنے زندگی کو جو 3 جہت میں جو ہے منحصر کریں: ارتباط بخدا، ارتباط بمعاشرہ، اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔